السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رات کا وقت تھا، ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی تھی اور شہر کی روشنی سے دور ایک لمبا سنسان ہائی وے۔ ریحان اور سائمہ ایک ضروری سفر پر نکلے تھے۔ ان کا ارادہ رات بھر سفر کرنے کا تھا، حالانکہ سائمہ کو یہ مناسب نہیں لگا، لیکن ریحان کے اصرار کرنے پر وہ مان گئی۔ ان کے ساتھ ایک پراسرار ڈرائیور اکبر بھی تھا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اکبر کو دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے وہ کچھ اور جانتا ہو۔ خیر، ہائی وے پر سفر کرنے کے دوران سائمہ نے ایک عورت کو سڑک کنارے کھڑا دیکھا، لیکن جب اس نے ریحان کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ لیکن سائمہ مسلسل اسی فکر میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ چند میل آگے بڑھنے کے بعد گاڑی ایک دم رک گئی۔ اکبر گاڑی کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا، لیکن اکبر نے سائمہ کو کہا کہ آپ باہر نہ نکلیں، جیسے اکبر کچھ جانتا ہو۔ لیکن سائمہ کی بے چینی مزید بڑھ رہی تھی۔ تو اسی دوران سائمہ کو اپنے پیچھے کچھ محسوس ہوتا ہے، جیسے ہی وہ مڑ کر دیکھتی ہے اور وہ عورت اس کے جسم میں گھس جاتی ہے، اور سائمہ کو اس بات کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا۔ وہ بالکل نارمل بات چیت کر رہی ہوتی ہے۔ راستے میں ایک چائے کی دکان اچانک نظر آئی، جو کچھ دیر پہلے وہاں نہیں تھی۔ ریحان نے اسے ایک اتفاق سمجھا، لیکن سائمہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہاں کچھ غلط ہے۔ اس کے بعد سائمہ کے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد سائمہ کو خواب میں وہی عورت نظر آئی جو اب اس کے قریب آ رہی تھی۔ خواب کے اندر اس عورت نے سائمہ کی گردن کو زور زور سے اپنے ناخنوں سے خراشیں مارنی شروع کر لی۔ جب سائمہ نیند سے جاگی تو اس نے دیکھا کہ حقیقت میں اس کی گردن پر خراشیں لگی ہوئی ہیں۔ ریحان نے اسے تسلی دی، لیکن سائمہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اگلے دن ریحان اپنی میٹنگ کے لیے نکل گیا۔ سائمہ کمرے میں اکیلی تھی۔ سائمہ نے آئینے میں دیکھا تو وہی عورت اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ آئینے میں اس نے دیکھا تو اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے کانوں میں ایک سروشی سنائی دی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اور مار ڈالوں گی۔ جیسے ہی وہ مڑی، عورت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ چیخنے چلانے لگی اور کوئی مدد کے لیے نہ آیا۔ اس عورت نے سائمہ پر حملہ کیا اور سائمہ بے ہوش ہو گئی۔ ریحان جب واپس آیا تو سائمہ کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ ایک کمرے کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی اور اس کے کپڑوں پر خون لگا ہوا تھا، لیکن وہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ ہوٹل کا عملہ اور ریحان اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن کوئی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ یہ واپس آئے تو اکبر نے کہا کہ میں ایک مولوی صاحب کو جانتا ہوں، سائمہ کو وہیں لے کر جاتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ یہ خون چوسنے والی روح ہے جو کسی پر بھی قبضہ کر لیتی ہے اور اسے آہستہ آہستہ موت کے قریب لے جاتی ہے۔ جانے سے پہلے مولوی صاحب نے کہا کہ اس روح کو کسی اور پر منتقل کرو، ورنہ سائمہ کبھی زندہ نہیں بچے گی۔ اس کے ضمیر نے اسے روکا، لیکن ریحان نے سائمہ کو بچانے کے لیے کسی اور کو قربان کر دیا۔ لیکن جب ریحان نے ڈرائیور اکبر سے بات کی تو اکبر کے مسکراہٹ نے اسے اور خوف زدہ کر دیا۔ اکبر بولا، آپ نے اسے چھوڑا ضرور ہے، لیکن یہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور مسکراتے مسکراتے اکبر وہاں سے غائب ہو گیا اور وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس گاڑی میں ان دونوں کی لاشیں ملی۔ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مزید کہانیوں کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اور آپ کی ملاقات
ہمیشہ ہوتے رہے۔